السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس مجلس کے صدر محترم، جمعیت العلماء والحفاظ چپلون کے تمام ذمہ داران، مکرم و معزز علماء کرام، مہمانان عظام، سامعین کرام، میری مائیں اور بہنیں اور عزیز بچے اور بچیاں، سب سے پہلے میں جمعیت العلماء والحفاظ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے سامنے کچھ کہنے کا مجھے موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس دن اور جس مناسبت سے ہم سب جمع ہوئے ہیں، 77 یوم جمہوریہ، 77 ریپبلک ڈے کی میں مبارکبادی آپ سب کو پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن بچیوں نے اور جن بچوں نے جو پیش کیا، کوشش کی، میں اس کا اپریشیٹ کرتا ہوں، حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آگے بڑھے، کوشش کی، کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوشش کرنا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن اس مجلس کے متعلق میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ہم علماء ہیں، علماء کو نماز کا ٹائم دیکھ کر ایسی مجلسیں منعقد کرنی چاہیے جس میں ہماری نمازیں ضائع نہ ہوں، ورنہ اگر ہم علماء بھی اس طرح کی مجلسیں منعقد کریں گے جس میں ہماری نماز جماعت ضائع ہوتی ہو تو یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے عوام دیکھتی ہے اور ہمارے پیچھے چلتی ہے، اور ہم عوام کو سکھاتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسی مجلس منعقد کریں جس میں ہماری کوئی نماز باجماعت نہ چھوٹ سکے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہندوستان سے محبت کرنے کے لیے ہمیں کسی خاص دن کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہر دن، ہر روز، ہر وقت، ہر لمحہ ہندوستان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے اسی ہندوستان میں اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، اور اسی ہندوستان کی سرزمین کی آغوش میں ہم جا کے سوئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 میں فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہمارے یہاں ایک جھوٹی حدیث بہت مشہور ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان ہے، لیکن وطن کی جو محبت ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے، اور یہ جذبہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ملے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ نے سرزمین مکہ کو دیکھ کر کہا، ما اطیبک من بلد واحبک الی، کہ پیاری سرزمین تو مجھے بہت محبوب ہے، اگر تیری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی اس سرزمین کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور مسلمان جہاں کہیں رہتے ہیں، اس دیش کو، اس ملک کو، اس شہر کو، اس سٹی کو آباد کرتے ہیں، کبھی برباد نہیں کرتے ہیں۔ نہرو جی نے برٹش کے تعلق سے کہا تھا، the British government in India has ruined India economically, politically, culturally and spiritually، کہ جو انگریزی حکومت تھی انہوں نے ہندوستان کی کمر توڑ دی، انہوں نے ہندوستان کو برباد کیا۔ لیکن کیا یہ بات آپ نے مغلوں کے تعلق سے سنی؟ بلکہ مغلوں نے اس ہندوستان کو سجایا تھا، اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنائی تھی، اس کو لوٹنے کے لیے انگریز یہاں آئے۔ تو مسلمان جہاں رہتے ہیں اس سرزمین کو آباد کرتے ہیں، اور یہ ہم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ سے محبت کرتے تھے، مکہ کو آباد رکھتے تھے، اور جب قوم نے ہجرت پر مجبور کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے آپ مشرکین سے، منافقین سے، یہودیوں سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اگر اس سرزمین پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں۔ یہ جذبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین مدینہ میں آئے تو آپ نے سرزمین مدینہ کے لیے دعا کی۔ اللہ رب العالمین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد،
کہ اللہ جس طرح مجھے مکہ، جس طرح ہمیں مکہ محبوب تھا، اس سے زیادہ مدینہ محبوب کر دے، اس شہر میں برکتیں نازل کر۔ تو مسلمان جہاں کہیں رہتے ہیں اس سرزمین کو آباد کرتے ہیں، اس سرزمین کو جو ہے پروان چڑھاتے ہیں، اس سرزمین کی ترقی کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا شویہ ہونا چاہیے، رویہ ہونا چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہندوستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ کچھ ایسے لوگ جن کو میں ہندوستانی بھی کہنا پسند نہیں کرتا ہوں، جو سازشیں کر رہے ہیں، جو سازشیں رچ رہے ہیں، خود ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، سیکولر اور ریپبلک ملک کو ایک خاص مذہبی ملک بنانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب ہندوؤں کو، ہم سب جو ہے سکھوں کو، کرسچنوں کو، ہم سب جتنے بھی ہندوستانی ہیں، ان تمام کو مل کر ان جیسے آستین کے سانپوں کو کچل دینا چاہیے۔ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے، یہ سب کا وطن ہے، سنبھالو اسے۔ محترم حاضرین، محبت وطن کا تقاضا یہ ہے کہ جس وطن میں ہم رہتے ہیں ان وطن کے بھائیوں سے ہم محبت کریں۔ اور اسی کی مثال ابوالکلام آزاد، لیکن ہندو مسلمان کی ایکتا کو آپ کو ختم کرنا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ایسی آزادی ہمیں منظور نہیں ہے، ہم بھائی چارہ کے ساتھ اس سرزمین پر رہنا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جو ہمیشہ یونٹی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی ہے، یہ اسلام کی نعمت کو آگے پہنچانا، اسلام کے بارے میں غیروں کے تعلق غیروں کو بتانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج لوگ مسلمان کو پسند نہیں کرتے ہیں، اسلام جو مذہب ہے اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے، اور دوسرا ہم اسلام کی تبلیغ غیروں تک نہیں کرتے، انہیں نہیں بتاتے اسلام کیا ہے، ہماری مسجدیں کیا ہیں، ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب بتانے کی چیزیں ہیں۔ ہمارے دوست احباب ہیں جو غیر ہیں، ان کو اگر ہم نہیں بتائیں گے تو قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ یہ تیرا دوست تھا، یہ تیرا ساتھی تھا، یہ تیرا ملک باشندہ تھا، اس کو تو نے دین کیوں نہیں سکھایا، کیوں دین جو ہے بتایا نہیں، اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں کی۔ جس مناسبت سے آج ہم سب جمع ہوئے ہیں، یہ 26 جنوری 1950 میں 1950 میں کانسٹیٹیوشن کو نافذ کیا گیا۔ جس خروش کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ اس دن کو منایا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو پہچانیں۔ ہمارے گھر میں قرآن و حدیث کے بعد جو کتاب ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہونی چاہیے، آئین کی کتاب ہونی چاہیے، اور اس کے تعلق سے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ آپ جانتے ہیں آرٹیکل 25 سے 28 تک سیکولر اسٹیٹ کے تعلق سے بہت ساری باتیں وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ ہر اقلیت اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، ہر اقلیت اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے، ہر اقلیت اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کر سکتا ہے، اپنے مدارس کو کھول سکتا ہے۔ یہ سب آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہر ہندوستانی کے گھروں میں ہونی چاہیے۔ اور میرے نوجوانوں، میرے عزیز بچوں اور بچیوں، آگے بڑھیے، تعلیم حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہی پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی نازل ہوتی ہے تعلیم کے متعلق۔ تو تعلیم میں آگے بڑھیے، سیاست میں آگے بڑھیے، ملک کی حفاظت میں، آئین کی حفاظت میں، کانسٹیٹیوشن کی حفاظت میں آگے بڑھیے، اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، ہندوستانیوں کی حفاظت کیجیے۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں، اس ملک کے حصے دار ہیں۔ ہم نے آزادی کے لیے بہت محنت کی، ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون پسینے کو بہایا، بلکہ اپنی جانوں کی پروانے چڑھائی۔ تو یہ ہندوستان ہم سب کا ہے، اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ راحت اندوری کا بہت بہترین شعر ہے، جو آج صاحب مسند ہیں، کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل اسی یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔
محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف لوٹ کر آئیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 59 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف لوٹ کر آئیں، صحابہ کے جیسا ایمان پیدا کریں۔ صحابہ کے جیسا ایمان ہوگا تو ہی دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کی ایمان کے جیسا ہوگا تو تم کامیاب ہو۔ تو ہمارا ایمان صحابہ کی ایمان کے جیسا ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں صحابہ جنگ بدر میں 313 تھے اور ہزار کے سامنے ان کو فتح نصیب ہوئی۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، کہ علماء کرام کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور عوام کی رہنمائی کریں۔ ماشاءاللہ علماء کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ علماء کا احترام کریں، علماء کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ نبیین کے وارثین ہیں، ان کے دلوں میں قرآن ہے، ان کے دلوں میں حدیث ہے، ان کے دلوں میں قرآن و سنت ہے۔ ان کی باتوں کو ماننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، ان کا احترام کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور علماء کرام کو چاہیے کہ لوگوں کو خالص توحید کی طرف بلائے، شرک سے بچانے، شرک سے روکنے اور شرک سے حفاظت کرنے کی پوری کوشش کرے، لوگوں کو بدعات سے دور رکھے، ان کی ایمان کو مضبوط کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو چاہیے کہ متحد ہو کر رہے۔ اگر ہم متحد ہو کر نہیں رہیں گے تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ سورہ انفال آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اختلاف مت کرنا۔ اگر اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم پارا ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی طاقت باقی نہیں رہے گی۔ تو ہمیں اتحاد کا سبق پڑھانا ہوگا۔ یہ مسلکی اختلاف کو دور رکھیے، یہ مذہبی اختلاف کو دور رکھیے۔ ہم سب قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث پر جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور اختلاف سے دور رکھیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس کو عالم نہیں مانتا ہوں، وہ عالم ہو نہیں سکتا ہے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جو یہ کہتا ہے فلاں مسجد میں نہیں جانا، فلاں مسجد میں جانا ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک عالم اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہے کہ فلاں مسجد میں جانا ہے، فلاں مسجد میں نہیں جانا ہے۔ ہم علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ حق بات کو احسن انداز میں لوگوں کے سامنے رکھیں، صحیح باتوں کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اور آپ تمام کو اس بات کی تلقین کروں گا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تو دین کو مضبوطی سے تھامو، دین کی طرف لوٹ کر آؤ، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ جیسا کہ شاہ نواز صاحب نے بتایا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک ایسی آیت نازل فرمائی، اگر پورے مسلمان اس پر عمل کریں تو پورے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے اسلام نے صفائی کی بھی تعلیم دی ہے، ہمارے اسلام نے توحید کی تعلیم دی ہے، ہمارے اسلام نے شرک سے بچنے کی تعلیم دی ہے، ہمارے اسلام نے بدعت سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے، ہمارے اسلام نے بھائی چارے کی تعلیم دی ہے، ہمارے اسلام نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، ہمارے اسلام نے تربیت کی تعلیم دی ہے۔ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بن بولے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھیے، ان کی زندگیوں کو پڑھیے جو بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، وہ اپنی پچھلی زندگیوں پر روتے ہیں کہ کاش پہلے ہی ہم مسلمان ہوتے اور جنت میں اور اعلیٰ درجہ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ تو یہی چند منتشر باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے اور آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جے ہند، جے مہاراشٹر، جزاکم اللہ۔